جس ملک کے فیصلہ ساز سیاستدان اور ان کی ٹیم میں موجود عالمی سودی مالیاتی نظام کے پروردہ معاشی ماہرین ایک ایسا عوام دشمن فیصلہ کریں جس کا کوئی جواز موجود نہ ہو، وہاں ترقی، خوشحالی اور عوامی فلاح کے خواب دیکھنا دیوانگی کے سوا کچھ نہیں۔ 15 اگست 2022 کو دنیا بھر میں خام تیل کی قیمتیں تقریباً $4 کم ہو گئیں۔ امریکی مغربی ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل کی قیمت 5% گر کر $87.86 فی بیرل ہوئی، جبکہ برطانوی برنٹ کی قیمت بھی اتنے فیصد ہی گر کر $93.80 فی بیرل ہو گئی۔ اب یہ قیمتیں 24 فروری کو روس کے یوکرین پر حملے کے وقت والی سطح سے بھی نیچے آ چکی ہیں۔ مملکت خداداد پاکستان کے عوام کے لیے خوفناک دھچکا یہ نہیں کہ اس کی کابینہ نے قیمتیں کم کرنے کی بجائے بڑھائی ہیں، بلکہ یہ جھوٹ بھی بولا ہے کہ ہم نے IMF کے مطالبات پورا کرنے اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے یہ سب کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ملکی تاریخ کا یہ بدترین عوام دشمن فیصلہ صرف پاکستان میں موجود عالمی منافع خور تیل کی کمپنیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے کیا گیا ہے۔ عوام کا خون چوسنے اور سیاستدانوں کے انتخابی اخراجات برداشت کرنے والی ان کمپنیوں نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے تیل چونکہ 2 ماہ قبل اس وقت خریدا تھا جب مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت $240 تھی، اور ابھی تک تیل سٹاک میں موجود ہے۔ ڈالر چونکہ گر کر $214 ہو چکا ہے، حکومت اگر تیل کی قیمتیں نہیں بڑھائے گی تو پھر ہمیں شدید خسارے کا سامنا ہوگا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ کارپوریٹ وزیر خزانہ اور PDM کی پوری کابینہ نے 22 کروڑ عوام کے مقابلے میں صرف چند آئل کمپنیوں کے مفادات کو اہمیت دی اور عوام کی جیب سے سرمایہ لوٹ کر ان کی تجوریاں بھرنے کے لیے قیمت بڑھا دی۔ وجہ صرف ایک ہے کہ پاکستان کی سیاسی اشرافیہ اور معیشت دان دوہری غلامی کے اسیر ہیں، عالمی مالیاتی طاقتوں کے غلام ہیں اور ملکی سرمایہ داروں کے اسیر۔ جہاں سیاستدان اور معیشت دان محب وطن اور آزاد ہیں، ایسے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا۔ گزشتہ 6 ماہ سے جو معاشی صورتحال روس کے یوکرین پر حملے کے بعد پیدا ہوئی ہے، اس سے نپٹنے کے لیے دنیا کے ہر ملک نے اپنے حالات، وسائل اور تعلقات کے حوالے سے آزادانہ اقدامات اٹھائے ہیں اور اپنی معیشتوں کو مستحکم کر کے عوام کو معاشی مصیبت و پریشانی سے نکالا ہے۔ جنگ کا سب سے زیادہ اثر روس کی معیشت پر ہونا چاہیے تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا بھر کی کرنسیوں کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں کم ہوئی ہے، مگر روس کا روبل جو جنگ کے آغاز میں $1 کے مقابلے میں 85 کا تھا اور جسے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ اب یہ ایک کاٹ کباڑ ہے، آج روبل 35% کی بلند شرح پر ہے اور $1 کے مقابلے میں 53 روبل آتے ہیں۔ ایسا کس طرح ممکن ہوا؟ ایسا صرف ملک سے محبت کرنے والے اور عالمی مالیاتی نظام سے آزاد معیشت دانوں اور سیاسی رہنماؤں کے فیصلے کی وجہ سے ہوا۔ روس کے سینٹرل بینک نے ایک پالیسی مرتب کی کہ سرمایہ کو کیسے ملک سے باہر جانے سے روکا جائے۔ پہلا اقدام یہ اٹھایا گیا کہ ایسی تمام کمپنیاں جو روس میں کاروبار کرتی تھیں اور ساتھ ہی ان کا بیرون ملک بھی کاروبار موجود تھا، ان سے کہا گیا کہ وہ اپنی آمدن کا 80% فوراً روسی روبل میں منتقل کر دیں۔ یعنی اگر ایک کمپنی کا کل سرمایہ $1 ارب ہے تو وہ $80 کروڑ روبل میں منتقل کرے گی۔ اس فیصلے سے ایک دم روبل کی طلب میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہوئی کہ سرمایہ روس سے باہر منتقل ہونا بند ہو گیا۔ یورپ کے ممالک روس سے گیس خریدتے تو اس کی ادائیگی یورو میں کرتے تھے۔ روس نے کہا کہ اگر گیس خریدنا ہے تو پھر قیمت روبل میں ادا ہوگی۔ گیس ان کی مجبوری تھی۔ یوں اس فیصلے سے بھی روبل کی طلب میں اضافہ ہوا، جبکہ تیسرا اور آخری قدم یہ اٹھایا گیا کہ بیرون ملک سے اشیاء منگوانے پر شدید پابندیاں لگا دیں، اور آج جس روبل کو جو بائیڈن نے کاٹ کباڑ کہا تھا، وہ دنیا کی سب سے مضبوط کرنسی ہے۔
میرے ملک کا مرعوب معیشت دان کہے گا کہ وہ تو روس ہے، ایک بہت بڑی معاشی قوت ہے، وہ تو کر سکتا تھا۔ ہماری کیا حیثیت، ہم تو آئی ایم ایف اور عالمی مالیاتی نظام کے شکنجے میں ہیں، ہم کیسے کریں گے؟ لیکن بھارت تو ہم سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس وقت بھارت پر عالمی قرضہ 621 ارب ڈالر ہے اور معیشت بھی تیل، گیس، اسلحہ، گندم، سویا بین کی ضروریات کے تحت عالمی شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے۔ بھارتی روپے کا دنیا کی عالمی معیشت میں کبھی کوئی ایسا کردار نہیں رہا کہ ڈالر یا یورو کی جگہ اس میں کاروبار کیا جا سکے، لیکن جہاں سیاستدان عوام سے مخلص اور معیشت دان عالمی غلامی سے آزاد ہوں، وہاں بڑے فیصلے کرنا مشکل نہیں ہوتے۔ جولائی کے آخری ہفتے میں بھارت کے ریزرو بینک نے ایک اہم ترین پالیسی کا اعلان کیا کہ وہ آئندہ سے عالمی تجارت بھارتی روپے میں کرے گا۔ اس کا طریقہ یہ بنایا گیا کہ ایسے تمام ممالک جو بھارت سے تجارت کرنا چاہتے ہیں وہ اب بھارتی روپے میں کیا کریں گے۔ ایسے دونوں ممالک لوکل کرنسی میں اکاؤنٹ کھولیں گے، مثلاً روس بھارت میں روپے میں اکاؤنٹ کھولے گا اور بھارت روس میں روبل میں اکاؤنٹ کھولے گا۔ دونوں ممالک اپنی آمدن لوکل کرنسی میں رکھیں گے، یعنی اگر بھارت سے روس نے اشیاء منگوائیں تو وہ اس کی قیمت اپنی کرنسی روبل میں ادا کرے گا اور وہ سرمایہ ایکسپورٹر کو نہیں دیا جائے گا بلکہ ایک مشترکہ ملکی اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا۔ اب بینک اس روبل کو شرح تبادلہ ایکسچینج ریٹ کے حساب سے بھارتی روپے میں منتقل کرے گا اور پھر ایکسپورٹر کو اس کا حصہ ادا کرے گا۔ اس سے ہوگا کہ بھارتی امپورٹر اور بھارتی ایکسپورٹر دونوں بھارتی روپے میں ہی ادائیگی کیا کریں گے۔ خدا حافظ ڈالر یورو۔ اس طریقہ کار کا پہلا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپے کی قیمت مستحکم ہوگی۔ یہ ایک عام اصول ہے، جب تاجروں کو بھارتی روپے کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ اسے ہی حاصل کیا کریں گے۔ بھارت اب صرف ضروری اشیاء مثلاً اسلحہ، دوائیاں وغیرہ خریدنے کے لیے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر استعمال کرے گا۔ سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ روس اور ایران جیسے ممالک جن پر عالمی پابندیاں ہوں گی، ان سے تجارت آسان ہو جائے گی، کیونکہ عالمی مالیاتی بینکاری نظام نے ان ممالک کو سوئفٹ سسٹم سے نکال دیا ہوتا ہے اور اب سوائے لوکل کرنسی میں تجارت کرنے کے ان کے لیے اور کوئی راستہ باقی نہیں بچا۔ بھارت اب جہاں ضرورت ہوگی وہاں ڈالر یا یورو میں تجارت کرے گا، ورنہ دیگر ممالک سے بھارتی روپے کو ہی دوسرے ممالک کی کرنسیوں کے ساتھ شرح تبادلہ کے حساب سے تجارت کرے گا۔ اس پالیسی کے بعد نہ صرف یہ کہ روس اور ایران کے ساتھ بھارتی تجارت اس راستے پر چل نکلی ہے، بلکہ اب تو متحدہ عرب امارات، جہاں لاتعداد بھارتی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اور وہاں سے بھارت کو 45 ارب ڈالر کی اشیاء برآمد ہوتی ہیں اور بھارت سے 28 ارب ڈالر کی ہے، ان دونوں ملکوں کے درمیان تجارت بھی لوکل کرنسی میں شروع کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عالمی معاشی شکنجے سے آزادی کی طرف سفر کا آغاز۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ جس ملک کی کابینہ تیل کی کمپنیوں کو نقصان سے بچانے کے لیے عوام کی جیبیں کاٹے، ایسے حکمرانوں کی موجودگی میں ایسا سوچنا بھی ایک خواب ہے۔